وہ ہلکا سا نظام لوگ ہمارا نہ وہاں رہائش نہ بنی, ہم پھر واپس جڑا لے. اچھا. ایک دو ڈرامے کیے, بڑا کوئی لفٹ ہی نہیں, کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو پھر واپس آ گئے. واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا پھر ڈرامہ لگ گیا اکمر رائی صاحب کا, جو مستانہ صاحب, ناصر مستانہ صاحب کے استاد تھے. اور وہ جڑا ملا میں, ہاں اس میں کاسٹ تھی اکمر رائی صاحب, ناصر چنوٹی صاحب, ساجن عباس صاحب, ٹھیک ہے جی, اور کوئی رباب لڑکی تھی, کوئی اس طرح عمران تھا اس کا پروڈیوسر, کچھ اس طرح. تو اکمر رائی صاحب نے اس وقت محبت اور مہنگائی ڈرامہ لاہور کرنا تھا, یہاں سے ڈرامے کے 3 شو چھوڑ کے انہوں نے جانا تھا. تو ہم ادھر ہی لالے دلدار کے ساتھ تھیٹر میں ونگ بونگ میں پھر رہے تھے. تو چل رہی تھی بات کہ اس نے جانا ہے, کون کرے گا اس کا رول, اس نے جانا ہے, کون کرے گا رول. تو میں نے نا ایسی جرت کر کے کہہ دیا منیر پرواز صاحب کو کہ جی میں کر دوں گا. انہوں نے کر کے میرے حلوے گئے کون جڑا کر دے گا. میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا. وہ اس وقت کوئی کردار جوگی وغیرہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا حال جو بیٹھ جا, جو کر رہے ہیں حال میں بیٹھ جاؤ, جو وہ کر رہا ہے اس کو دیکھو, ویسے ہی کل تم نے پرفارم کرنا ہے. میں ہال میں بٹھا دیا گیا, میں ڈرامہ دیکھنے لگ گیا, اس بندے کو واچ کرنا شروع ہو گیا, دیکھتا رہا. وہ جب میں نے اس کا رول کیا تو وہ بہت اچھا ہو گیا. کس طریقے سے کہ ایک لڑکی باہر سے آ رہی ہے, وہ کسی سے پوچھ رہی ہے کہ اکمر رائی صاحب گئے نہیں لاہور. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہی بول رہے ہیں. تو وہ گلفام تھا. وہ تو ڈرامہ کر کے چلے گئے, تو ہم وہ کردار کر کے بھی ادھر ہی رہ گئے. لیکن ہم نے پھر عہد کر لیا کہ اب ڈرامے کرنے ہیں, اپنے ہی کرنے ہیں, پاویں جو بھی ہے جیسے بھی ہے. وہ ہم لاہور چلے گئے. عالمرا سے ہم نے ایک آدھی لڑکی ہمارے ساتھ رل گئی, وہاں سے کوئی پروڈیوسر مل گیا, تو شرکپور میں ہم نے ڈرامہ لگا لیا. ٹھیک ہے جی. ادھر تھوڑا سا ماحول بنا تو ننکانے چلے گئے. ننکانے میں گیا ہوں تو وہاں پہ بیسک جو تھا نا جی, میرا جو کامیابی تھی وہ میری کامیابی تھی میرا کلچر, میری زبان. وہ ننکانے میں ڈرامہ کیا, میں ہٹ ہو گیا. اچھا, ننکانہ تھی وہ ننکانہ وہ جگہ تھی جہاں پہ میں ہٹ ہو گیا. ننکانے سے میں آیا ادھر صادق آباد سے میں آ گیا فیصل آباد سے اللہ پاک ان کو جنت دے, امجد جوید صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں الفلا تھیٹر کے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس وقت وہاں پہ امان اللہ صاحب, مستانہ صاحب, آصف اقبال صاحب, سہیل صاحب, ببو صاحب, یہ سارے بڑے نام, چاند صاحب, جو سب جتنے بھی نام ہیں یہ سارے وہاں ڈرامہ کر رہے تھے. مستانہ صاحب یہ سارے ڈرامہ کر رہے تھے. تو وہ امجد صاحب نا شاہد ہاشمی صاحب کو کہتے ہیں, ظفر بلوچ صاحب فوت ہوئے, ان کی فوتگی پہ ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ یار تو لاہور جانا ہے, وہ یار رول ایک دی ضرورت ہے کہ تو چلا چال. وہ اگو نواب نے, شاہد ہاشمی صاحب فیصل آباد نے, انہوں نے کہا گلفام نو لے جاؤ. وہ مجھے ساتھ لے گئے. الفلا میں ڈرامہ تھا, مستانہ صاحب, سردار کمال صاحب, طارق ڈیڈی صاحب, ساجن عباس صاحب, ٹھیک ہے, یہ ادھر ڈرامہ کر رہے تھے. تو مجھے نا امجد صاحب نے کہا تو ریحرسل پہ آ جا. میں ریحرسل پہ چلا گیا. الفلا کے ہال میں بیٹھا ہوا ہوں, ریحرسل ہو رہی ہے, مجھے جانتے ہی کوئی نہیں ہے, نہ میں ڈردا کسی نے سلام کر رہا, نہ مینوں کسی کا نام ہوندا, نہ میں کنفیوز آدمی پینڈو بندہ اتنے بیٹھا. ٹھیک ہے جی. ان سامنے ریحرسل ہو رہی ہے, ریحرسل ہو گئی ہے, مینوں کسی نے نہیں بلایا. دوسرے دن بھی ریحرسل ہے, امجد صاحب نے سمجھو رہے نے, مینوں کسی نے نہیں بلایا. تیسرے دن انہوں نے کہا سنسر تے آ جا. یعنی سنسر انہوں نے پہلے سوچا ایک ہی, انہوں نے کہا یہ بخاونا جڑا کرنا ہے. میں اگلے دن آ کے حال میں بیٹھا ہوں, سنسر ہو رہی, مینوں سنسر تے بھی کسی نے نہیں بلایا. اگلے دن کہتے شو تے آ جا. میں شو تے آیا تے اتنے تھلے رحیل شاہ صاحب یہ وہ جڑا اسسٹنٹ سی, انہیں کہا تو فیصل آباد تو آیا؟ ہاں. تو تھلے وردی پئی وہ پالا. میں وردی پا لئی. وردی پا کے میں اتنے آیا, مینوں پتہ لگا جی تھیٹر دے جڑے مالک نے انہوں دا نام ہے ارشد چودھری, اندر مستانہ صاحب نے, اندر سردار صاحب نے, ساجن صاحب نے, ٹیڈی صاحب نے, تے میں پولیس والا. ڈرامہ شروع ہو گیا. پہلا ایکٹ ہویا ہے, کوئی انٹری نہیں میری. دوسرا ایکٹ ہویا, کوئی انٹری, وقفہ ہو گیا, میری کوئی انٹری نہیں. ڈرامے کا وقفہ ہو گیا, میری کوئی انٹری نہیں ہے. تو میں وردی پا کے کھلوتا, نال میرے 2 ہواری نے پولیس والے, تو میں افسر بنیا احمد یار کرل بنیا. ڈرامہ پہلا جڑا میں دلہن 50-50 کیتا ہے وہ ریکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے جی. سوٹی میں نے پکڑی ہوئی ہے, تو انٹرول ہو گیا, کوئی انٹری نہیں ہے. انٹرول کے بعد انہوں نے ایک مسرت شیخ تھی ملتان کی, اس کا ایک وہ سانگ چلتا تھا, وہ چلا. اس کے بعد مجھے امجد صاحب نے کہا جا بھائی تو تفتیش کرنی ہے.
میں اندر گیا ہوں, میں نے اندر جا کے پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ سارا نظام میں دھڑدلی, سارا نظام, مستانہ صاحب بھی, ٹیڈی صاحب بھی, سب کے ساتھ نام لکھ, پرچہ کر, یہ کر, وہ کر, فلاں کر, ڈینگ کر, یہ کر کے میں نکلا ہوں تو مجھے بات میرے کلیپ ہو رہی ہے. واہ واہ. یہ نہیں کہ مجھے آپ پتہ چلا کہ وہ تو آتے ہیں اور جب بندہ آتا ہے تب ہوتی ہے, وہ مجھے جانے کے بعد ہو رہی ہے آؤٹ. بہت اچھے پروڈیوسر تھے. کیا بات. ارشد چوری صاحب, انہوں نے مجھے بہت اچھا پروموٹ کیا, کیا بہت اچھی مجھے رسپیکٹ دی, میری اگلے دن ہی تصویر بڑی کر دی, مجھے اگلے دن ہی پروٹوکول دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نے بھی بڑا کام کیا لیکن انٹرول کے بعد ٹکٹ سیل ہوتے ہوئے میں نے اب دیکھی ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ وہ نا پبلک کو پسند آ گیا, اللہ کی رحمت ہو گئی, گلفام کی سنی گئی, اس کی ماں کی دعا سنی گئی, اس کی ماں کا نام چل پڑا. کیا بات. ٹھیک ہے, تو وہ نا میری عزت لیکن نا مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی, میں نے نا ارشد چوری صاحب کو چھوڑ دیا. اچھا. کیونکہ میرے اندر لالچ آ گیا, چونکہ مجھے اللہ نے عزت دے دی تھی. ٹھیک ہے, اب میں چاہتا تھا جلدی سے میرے پاس پیسے آ جائیں, کیونکہ کہاں سے کہاں گیا ہوں اور پیسے تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. کوشش یہ تھی کہ جلدی سے اب پہ کچھ پیسے کما لوں. تو وہ مجھے محفل تھیٹر میں بلایا گیا, تو وہاں سے میں نے ادھر موو کیا. تو ظاہری بات ہے, جو مجھے اتنی عزت دے رہا تھا میں ادھر, اس کو تو غصہ آنا ہی تھا, اس کو تو غصہ آنا تھا کہ یار میں اس کو پروٹوکول دے رہا ہوں. تو وہاں چلا گیا. وہاں سے بڑی کاسٹ نہیں آتی تھی, ایک دو بندے آتے تھے, کبھی وکی صاحب آ گئے, کبھی طارق ٹیڈی صاحب آ گئے, وہ اور پارٹی کے ڈرامے تھے. وہاں نا میں بڑی خوفت میں رہتا تھا کہ میں یہ کیا چھوڑ آیا ہوں, مجھے کیسے یہ پرابلم آ گئی ہے. تو وہاں ہماری بہت بڑی ڈائریکٹر, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام, میڈم نہید اختر صاحبہ, انہوں نے مجھے محفل میں ایک ڈرامہ کرایا. انہوں نے کہا گلفام تے بڑا چنگا فنکار ہے, تے رول جائے گا. اس نے مجھے آہستہ سے بلایا, ادھر آؤ. میں نے کہا جی میڈم, علی سے ملو, علی سے ملو. میں نے ہلکا ہلکا سن رکھا تھا کہ علی ان کا بیٹا ہے اور وہ بھی پروڈیوسر ہے. میں اب اس کے گھر گیا ہوں تو وہ اندر سے ایک عجیب سا لڑکا نکلا ہے. ہاں بھائی کدھر, میڈم نے کہا تھا آ جا اندر. اندر آیا, گفتگو ہو گئی. یہ ٹھیک ہے, تو ساڈے ڈرامے کا اللہ پھڑ 1.5 لاکھ روپیہ جا دے کے آؤ انہوں نے. جو چوری صاحب کو چھوڑ کے میں 1.5 لاکھ لے کے ادھر چلا گیا تھا, حالات اچھے کرنا چاہتا تھا نا, کیونکہ بھیٹ تو ہو گیا تھا لیکن وہ آمدنی نہیں تھی, سفر اور ایک تکلیف, آمدنی نہیں تھی. میں نے نا تھوڑا سہولت سوچنے کے لیے ادھر چلا گیا. تو وہ 1.5 لاکھ پھر مجھے علی نے دیا کہ ادھر جاؤ. اب میں ان کے ڈرامے کرنا, وہاں پہ ناصر صاحب تھے, وہاں پہ وکی صاحب تھے ان کے پاس, میڈم نرگس تھی ان کے پاس, آصف اقبال صاحب تھے ان کے پاس, کیسر پیا صاحب تھے ان دنوں, وہ ابھی ادھر ہی تھے, وہ چوری صاحب کے پاس ہی تھے اس ٹیم میں. ٹھیک ہے, تو میں رل گیا. اس کے بعد وہ بھی آ گیا, پھر ظفری صاحب آ گئے, وہ بھی اسی وقت ہٹ ہوئے تھے. ادھر سے میں ہوا تھا. یہ سارا ایک بہت بڑا گروپ تھا, تو میں بڑا خوش تھا. لیکن میرے ساتھ دیکھیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ کوئی, جو میرے ساتھی فنکار تھے وہ کوئی میرے ساتھ ایسا کرتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا, ہر کام میں مشکلات آتی ہیں. دیکھنا صرف یہ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس آرٹسٹ نے اچھا کیا. ٹھیک ہے جی. جب تک امان اللہ صاحب تھے, انہوں نے میں امان اللہ صاحب کا شاگرد ہوا. اچھا, ماشاء اللہ. میں بڑی دور آ کے شاگرد ہوا ہوں, میں پیچھے شاگرد نہیں ہوا, پیچھے میں اللہ کے آسرے پہ چلتا آ رہا تھا. پھر میں امان صاحب کا شاگرد ہوا. ٹھیک ہے, پھر ڈائریکشن میں نے وکی صاحب کو اپنا جو ہے وہ استاد مانا, گرو بنایا میں نے, کیونکہ میں نے مجھے ان کا کام پسند آیا. وہ ریکارڈ پہ بھی ہے, میں نے باقاعدہ کیمرے کے سامنے ان کی شاگردی کی ڈائریکشن میں. پھر ایک وقت آیا کہ دوستوں نے میرا ساتھ بھی دیا, کافی فنکاروں نے, آصف اقبال صاحب نے بڑا ساتھ دیا میرا, ناصر چنوٹی صاحب نے بڑا ساتھ دیا. لیکن وہی بات, کوئی بھی کام کریں گے مشکلات آئیں گی سر, وہ آئیں گی. آپ گھر بھی اپنا چلاتے ہیں تو مشکلات ہی آتی ہیں نا, اب ورنہ اپنا گھر چلانے میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ مشکلات ہیں, وہ آتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان مشکلات میں آپ کا ساتھ کس نے دیا. تو کافی سارے فنکار ہیں جنہوں نے ساتھ دیا, ان کا بھی بلا, جنہوں نے نہیں دیا وہ اب دیں گے. ٹھیک ہے.